بسا اوقات ہم ڈائریکٹ فقیر کو زکوٰۃ دیتے ہیں، بسا اوقات وکیل کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جیسے یہ ادارے جتنے بھی زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو شرعی مصارف ہیں وہاں یہ خرچ کرتی ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں خرچ کرتی تو آپ کو دینا بیکار ہے، اگر آپ دیں گے تو آپ کو صحیح مقام پر دینی پڑے گی۔ اگر غالب گمان ہو کہ نہیں میرا مال صحیح مقام پہ نہیں پہنچا، پھر آپ کو صحیح جگہ پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ ادارہ صحیح استعمال کرتا ہے شریعت کے بیان کیے گئے طریقے کے مطابق، تو پھر آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں وہ فقیر نہیں ہوتا، وہ تو اس ویلفیئر کا نمائندہ ہوتا ہے جسے آپ دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے فقیر کو دیتے وقت نیت نہیں کی لیکن ویلفیئر کے نمائندے کو دیتے وقت نیت کر لی، جو اس فقیر ہی کا نمائندہ بن کے آیا ہے، کیونکہ ویلفیئر والے ڈائریکٹ تو خرچ کر نہیں سکتے، وہ پہلے کسی فقیر کو مالک بنانا۔ اگر وہ صحیح شرعی مسئلہ جانتے ہیں، بعض ویلفیئر والے تو اندھادھند استعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم لی اور ڈائلسس کی مشین لے آئے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، بالکل ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تملیک نہیں پائے گی۔ ہاں اگر انہوں نے زکوٰۃ بھی ایک فقیر کو مالک بنا دیا جو واقعی مستحق ہے زکوٰۃ، تو آپ وہ مشین خرید لیں۔ جن اداروں میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہیلا کرتے ہیں، اور جو ہیلا جانتے ہی نہیں ہیں، جہاں پر علماء موجود نہیں ہیں، بس وہ کہتے ہیں ہم غریبوں کی شادیاں کرا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں، وہ کرا رہے ہیں۔ بالکل ایسے لوگ جو بے احتیاط لوگ ان کے نہیں دینی چاہیے زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ ظاہر ہے فریضہ ہے، اور انسان جب زکوٰۃ ادا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اپنے فریضے کا، اس کو جس طرح ہم نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ بے وضو نہیں پڑھ لیں، تو گویا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کر دینا اسی کی مثل ہے اپنے بے وضو نماز پڑھ لی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی زکوٰۃ آپ نے گویا کہ ضائع کر دی۔ تو اس لیے ایسے مقام پر دی جائے کہ وہاں واقعی ملکیت پائی جائے، شرعی مسائل وغیرہ وہ جانتے ہوں۔